مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے کو سبسکرائب کریں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب نے نہایت ہی دین اسلام کے خلاف گفتگو فرمائی اور اس پر تمام ملت اسلامیہ کو بالخصوص علماء اکرام کو احتجاج بھی کرنا چاہیے اور آگاہی مہم بھی عوام کو دینی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ دین اسلام کو کسی دین پر کوئی برتری نہیں ہے، سارے دین برابر ہیں، کوئی کسی پر فوقیت برتری نہیں رکھتا۔ یہ ان کا کہنا اور ان کی سوچ ہے جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں بتلایا کہ اس کائنات کے اندر اسلام دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منتخب کیا ہے انسانیت کے لیے۔ جو خالق کائنات انسانوں کو تخلیق کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے قانون فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت کی الہامی کتاب قرآن حکیم ہمارے سامنے موجود ہے۔ نہ تورات اصلی حالت میں ہے، نہ انجیل، نہ زبور اس وقت دنیا میں، لیکن قرآن حکیم پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے محفوظ چلا آ رہا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو لا دیا وہ قانون کیا ہے؟ اللہ نے پہلے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا آخری نبی بنا کر کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت، پہلے جتنی شریعتیں، جتنے دین تھے، ادیان تھے، ان سب پر غالب آ جائے، چھا جائے۔ حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین سارے دینوں پر فوقیت لے جائے، غلبہ لے جائے۔ یہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مقصد کو بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دنیا میں اگر زندگی گزارنے کے لیے کوئی لا ہے، کوئی قانون ہے، تو وہ صرف اسلام ہے اور وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اتری اور اللہ نے اس آیت کا نزول جب فرمایا، یہود کہنے لگے کہ اگر ہماری قوم پر، ہمارے نبی پر ایسی آیت اترتی تو ہم اسے یوم عید کہتے۔ سیدنا عمر نے فرمایا اے یہودی علماء، وہ دن جمعہ کا دن تھا اور ہمارے نبی پر آیت اتری ہمارے لیے خوشی کا دن تھا۔ اللہ نے فرمایا جو دین آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اس دین کو کامل کسی نبی پر نہیں کیا گیا۔ اللہ نے اس کو کامل اکمل نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب دین ہمارے نبی پہ مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ پتہ یہ چلا پہلے دین، شریعتیں پہلے نبیوں پر کامل اکمل نہیں تھیں۔ جب کامل اکمل شریعت ہمارے نبی پر اتری تو پھر ہمارے نبی پر لایا ہوا دین کامل ہوا، باقیوں کا ناقص ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور فرمایا جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کسی دین کو لے کر آئے گا اللہ کے ہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ کوئی کہے جی عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جو اہل کتاب تھے لیکن آپ شرک کی طرف چلے گئے، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا، تو آپ سوچئے جب وہ شرک کی طرف چلے گئے اور پھر یہودیت سے ہٹ کر ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، قادیانیت ہے، اسی طرح جتنے مذاہب ہیں دنیا میں،
فرمایا اسلام کو چھوڑ کر جو ان میں سے کسی کی طرف جائے گا فلن یقبل من، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور قیامت کے دن وہ نقصان والوں میں سے یعنی دوزخ میں جانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دیکھیں اہل کتاب کا ذکر کیا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں، دونوں اہل کتاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے دونوں غلط ہیں، دونوں سچے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہنے والے۔ کیوں کہ یہ دونوں اصل دین اور شریعت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب ہنستے ہوئے خوش آئے، یا رسول اللہ میں یہود کی بستی میں گیا تھا، وہاں میں نے تورات میں آپ کا ذکر پڑھا، میں وہ ورقے لے آیا، میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فوراً پڑھنے شروع کر دیے تورات کے الفاظ، اور پڑھ کے آپ علیہ السلام کی سیرت تھی اور بیان کرنے لگے اور پڑھ رہے تھے خوشی کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، لال سرخ ہو گیا، اور آپ کو غصہ آنے لگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج نبوت تھے اور سمجھتے تھے، شناسا تھے، آپ نے فوراً فرمایا عمر رک جا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوشی سے پڑھی جا رہے تھے، میرے نبی کی شان تورات میں ہے، لیکن جب ابو بکر نے یہ جملہ کہا تو عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ایک دم سمجھ گئے میرے نبی غصہ کھا رہے ہیں، غصے میں آ چکے ہیں، تو ایک دم ورقہ چھوڑ دیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہوں، اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رسول ہیں، دین میرا اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر آج صاحب تورات موسیٰ پیغمبر بھی ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے تو کامیاب ہوتے، تو اس لیے تم وہ چیزیں لو جو قرآن میں ہیں، جو شریعت میں ہیں۔ ہمارے دین کو سب پہ فوقیت ہے۔ خواجہ آصف صاحب اور ہمارے وزیر دیگر ہر جماعتوں کے سیاسی، ان کو دین سے ناآشنائی ہے، ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ اس چیز میں گفتگو کرتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کر جس پر انہیں دسترس نہیں، انہیں سیاست نہیں آتی، تو انہیں قرآن کہاں آتا ہے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ اخلاص ہمارے وزراء کو نہیں آتی، ہمارے وزراء کو دعائے قنوت نہیں آتی، ہمارے وزراء کو غسل وضو کے فرائض کا نہیں پتا، اور باتیں کرتے ہیں وہ کہ دین اسلام کو کوئی فوقیت نہیں۔ ہمارے ایسے وزراء کے لیے علماء کو، عوام کو میدان میں آنا چاہیے، اور میڈیا میں اہل ایمان اس چیز کا ذکر کریں کہ اسلام حق ہے اور پوری دنیا پہ چھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ باتیں کر کے ہمارے وزراء اس ملک کو لبرلزم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس ملک کی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں۔ اس ملک کو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور اس ملک کا پرچم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لہروا کر یہ ثابت کیا کہ ملک کے لیے قربانیاں دین والوں نے دی ہیں، اور اس ملک کو اللہ قیامت تک اسلام کا قلعہ بنائے گا۔ اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، انشاءاللہ سر بلند ہوگا، اور ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا